جہاز میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ شاید صاحب اسلوب، شاید غزل کا ایک معتبر نام، اور صاحب اسلوب شاید ان کے حوالے سے ان کے جو یادداشتیں تھیں، ان پہ جو مضامین لکھے گئے، ان کا اپنا بھی مضمون اور مختلف تخلیقات سے ان کی جو آیات ہیں اس کے مطابق، اور جو ان کی وفات کے بعد یا ان کی زندگی میں جو مضامین غلام محمد قاصر پر لکھے گئے وہ کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، اور یہ ادب میں شائع آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ موجود بھی ہیں، آپ یہاں سے رعایتی آپ کو مل بھی جائیں گے۔ تو رنگ ادب میں جو تمام چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں جو غلام محمد قاصر کی شخصیت اور فن کے حوالے سے مختلف شعراء اور دوالی لکھی ہیں، اس حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور 20 فروری 1999 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی برسی بھی فروری میں 20 فروری کو آنے والی 24ویں برسی ہوگی، اور ہم نے یہ چاہا کہ یہ جو کتاب چھپی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو، اور غلام محمد قاصر کے فن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے۔ آج مقررین ہمارے پاس موجود ہے، وہ اظہار خیال بھی کریں گے اور مضامین بھی پیش کریں گے۔ اور ایک اور اہم جو حوالہ ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب شائع ہوئی ہے، محمد قاصر نے شائع کی ہے، 5 صاحب اسلوب شاعر، جس میں محبوب خزاں ہے، شکیل جلالی ہے، غلام محمد قاصر ہے، احسان جمال حسانی ہے، اور سرور حسین۔ یہ 5 شعراء کی 20 غزلیں جو ہے انہوں نے منتخب کی ہیں، اور کچھ متفرق اشعار بھی ہیں جو شاعر میں وہ کتاب بھی یہاں موجود ہے، اور میں افراد سے کہوں گا کہ وہ کتاب ایک سٹیج پہ رکھ دی جائے تاکہ جو ہمارے شرکاء یہاں شریک ہیں ان کی نظر سے گزرے۔ تو یہ بھی انہوں نے ادب میں شائع کی ہے۔ آج کی اس تقریب کی صدارت جناب افتخار احمد فرما رہے ہیں۔ وہ سامنے الشفا ہاسپٹل میں اپنے چیک اپ کے لیے گئے ہیں، بڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے، اور ہمارے پاس آج کی تقریب کی مہمان خصوصی محترمہ کشور مجید جہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ سب کو جو خوشی ہوئی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، ادب کا سرمایہ ہے، اور جو مشاہیر ادب ہے ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کو پڑھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کی محافل میں بیٹھ کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور میں گزارش کروں گا محترمہ کشور وحید صاحبہ سے کہ وہ ضرور خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائیں۔ محترمہ کشور وحید صاحبہ، آپ سب کو پہلے ہی بول دیں۔ بہت ہی خوبصورت زبان کے شاعر اور غلام محمد قاصر کے بہت دل میں بڑے بھائی اور خود بہت اچھے شاعر جناب خامر احمد ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ بہت کم محافل میں آتے ہیں، ان سے متعارف ہے یہاں تشریف لائیں۔ جناب خامر احمد، آپ کی تعریف کریں گے۔ اب ہم نے یہ پروگرام کا سلسلہ یہ رکھا ہے، بلکہ کشور احمد کی مشورے سے ہم نے طے کیا تھا کہ کرامی شاعر با زبان شاعر وہ بھی ہیں۔ غلام محمد قاصر کی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، ایک آپ سب جانتے ہیں اچھے شاعر کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے سب لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، تو کچھ تھوڑا سا تعارف اور جناب ابوالدین قاسمی صاحب کی اور میرے پیے میں حضور کی دوستی کرتی، میرے پیے میں حضور کی دوستی کرتی، مجھے تو اپنے اجارے میں جانتا ہے دعا، میرے پیے میں حضور کی دوستی کرتی، میرے پیے میں حضور کی دوستی کرتی، مجھے تو اپنے اجارے میں جانتا ہے دعا، اور حیات صرف تیرے
موتیوں کا نام نہیں حیات صرف تیرے موتیوں کا نام نہیں دنیا کی بکھری ہوئی رات جانتا ہے تو آپ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اور اس تقریب کے حوالے سے اکادمی ادبیات پاکستان اور ڈاکٹر یوسف خوش صاحب ان کی پوری ٹیم اس کا شکر گزار ہوں.
اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ جو تنظیمیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، نشست، زاویہ، سخن، الخیر نظام اسلام آباد، ان تمام کا اور ان کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس کامیاب تقریب کا انعقاد کیا. اور مہمان خصوصی محترمہ کشور ناہید صاحبہ کا، اپنے مام مخاور احمد، ڈاکٹر عثمان صاحب، شکیل اختر صاحب، علی اکبر ناطق صاحب، وقاص عزیز صاحب جو یہاں موجود ہیں ان سب کا بھی شکریہ. اور افتخار عارف صاحب جو ہیں ان کا اس وقت شفا میں چیک اپ چل رہا ہے، اس کے فوراً بعد وہ یہاں پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور جلد وہ یہاں پہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوں گے. شاہ صدر صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہوں کہ خان سے تشریف لائے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام حاضرین محفل جو یہاں بہت دور دور سے آئے ہیں، اسلام آباد دلی سے، باہر سے بھی بہت سے دوست تشریف فرما ہیں یہاں، ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ بھی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے بھی. امی بہن بھائی سب یہاں موجود ہیں، بھابھی سب یہاں پہ ہیں، تو ان سب کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ. اب یہ جو غلام محمد قاصر نمبر ہے، اس کے بارے میں یوں تو آج اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ تمام احباب کو دعوت دی گئی ہے اور جو مقررین ہیں وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. میں صرف مختصراً یہ بتاؤں گا کہ قاصر صاحب کا جو شعری سرمایہ تھا وہ کلیات قاصر کی شکل میں محفوظ ہو گیا تھا. اور قاصر صاحب کا انتقال جیسے بھی منظر نبی صاحب نے بتایا کہ وہ 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 24ویں برسی ہے اس مہینے. تو اس وقت سے ہمیں احساس تھا کہ ان کا جو کام ہے وہ شعر ہے اور ان کا ادب میں ایک اہم مقام بنتا ہے. تو ان کے شعر کو محفوظ کرنا ہماری پہلی ایک ذمہ داری تھی اور وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پہلے 2008 میں اور پہلا جب اس کا شاعت ہوئی کلیات قاصر کی، اور اس کے بعد پھر 2018 میں رنگ ادب کراچی سے وہ دوسری مرتبہ پبلش ہوئی اور بہت شاندار طریقے سے وہ اس کا پوری دنیا سے ہمیں اس کے حوالے سے بہت اچھا رسپانس ملا. لیکن ان کا شاعری کے علاوہ شاعری تو ان کی محفوظ ہو گئی، پھر اس کے بعد ان کا جو ہے جو ان کا تقدیسی کلام تھا، ہم نعت سلام منقبت، وہ پھر ایک الگ کتاب کی شکل میں سر شاخ یقین کے عنوان سے شائع ہوا. اس میں ان کا تمام وہ کلام جو ان کی کتاب میں شامل تھا لیکن کلیات میں شامل تھا لیکن الگ کتابی شکل میں نہیں تھا، تو وہ بھی الگ شکل میں آ گیا. پھر ان کا ایک انتخاب کی ضرورت بھی تھی کہ ان کی شاعری کا ایک انتخاب ہو، تو وہ شہاب صدر صاحب یہاں سامنے تشریف فرما ہیں. انہوں نے ایک بہت خوبصورت انتخاب کیا جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انتخاب کلام قاصر کے نام سے موجود ہیں. اس کے شعر کا ان کا جیسے میں نے کہا کہ سارا ان کا جب محفوظ ہو چکا تو اس کے علاوہ ان کا نثر میں بھی اہم کام تھا. انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے، اس کے علاوہ کچھ اہم اہل قلم پہ ان کے مضامین بھی تھے اور ان کے ایک اور ادبی مضمون تھا وہ بھی غیر مطبوعہ تھا ان کا. تو ان کے بہت ساری چیزیں، پھر ان کے جیسے میں نے کہا ڈرامے تھے، ڈراموں کا انتخاب، ان کے اپنے لکھے ہوئے مضامین، ان کے بارے میں جو اور بہت اہم جو ادبی مشاہیر ہیں ان کے مضامین تھے وہ سارے. اور پھر ان کی وفات کے بعد سے اب تک پچھلے 24 سال میں بھی بہت سا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، بہت سے کالمز تھے، بہت اہم لوگوں کے، بہت سے اور ایسے ادبی مضامین تھے جو ان کے بارے میں ان کی ڈیتھ کے بعد لکھے گئے. اس سب کا بھی ایک الگ باب بنتا تھا. پھر بہت سے اہم خطوط جو ادبی مشاہیر کے انہیں جو قاصر صاحب کو لکھے گئے. کشور آپا یہاں تشریف رکھتی ہیں، ویسے تو باقیوں کے لیے آپا ہیں، ہم ان کو والدہ کی جگہ پر دیکھتے ہیں. تو ان کو جو ان کی بھی دو تین خطوط اس اہم نمبر میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ قاسمی صاحب کے یا رئیس امروی صاحب کے، امجد صاحب کے، تو بہت سے اہم لوگوں کے جو خطوط ادبی نوعیت کے تھے ان سب کو بھی ہم چاہتے تھے کہ وہ ریکارڈ پر آ جائیں. اور پھر قاصر صاحب کی شاعری کا انتخاب اور ان کی تصاویر، جو بہت سی تصاویر ہمارے پاس تھیں، ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ تصاویر بھی محفوظ ہو جائیں. تو یہ تمام چیزیں جب یکجا کر کے اس کو چھاپنے کا سوچا تو وہ رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی میں شاعر صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو ان کے ادارے سے چھپنے والے جو رنگ ادب ان کا ایک پرچہ نکلتا ہے پچھلے 15-20 سال سے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے مشورہ دیا کہ اس کے زیر اہتمام ایک خصوصی نمبر کے تحت اسے چھاپا جائے. تو وہ ہم نے پھر اس پہ کام شروع کیا اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت اس کے 720 صفحات پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو گوشت گزار کی، یہ سب چیزیں اس میں الحمدللہ بہت
اچھے طریقے سے نہ صرف یہ کہ جمع ہو گئی ہیں بلکہ یہ پریزرو ہو گئی ہیں, اور یہ بطور خاص جو قاصر صاحب کے حوالے سے تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اہم دستاویز کی صورت رکھتی ہیں. مجھے اس کے حوالے سے مزید گفتگو جو باقی احباب ہیں وہ کریں گے. مجھے چونکہ حکم ہوا ہے کہ میں 5 صاحب اسلوب شاعر کتاب پہ بھی بات کروں, اگرچہ آج کی تقریب ہے وہ قاسم نمبر کے حوالے سے, لیکن حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. تو یہ حال ہی میں نے 5 اہم شاعر جن کے نام نبی صاحب نے شروع میں بتائے, محبوب خزاں, ڈاکٹر یوسف خوش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر اسٹیج پہ اپنی نشست سنبھالیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یوسف خوش صاحب, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم میٹنگ میں تھے اور وہ اس کے بعد سے ڈائریکٹ یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب. اور تو میں یہاں سے اپنی گفتگو جو میں کر رہا تھا, میں بتا رہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں محبوب خزاں, شکیل جلالی, غلام محمد قاصر, ثروت حسین اور جمال احسانی, یہ 5 شاعر جو 60 اور 70 کی دہائی کے بہت اہم نام ہیں, اور ان کے بغیر یہ پاکستانی ادب کا تذکرہ نامکمل سمجھا جاتا ہے. تو ان کا ایک تو یوں تھا کہ ان کی مارکیٹ میں کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں, اور اگر اور اس کے علاوہ ان کا کلام اب جو نئی جنریشن جو اب